मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 5 जनवरी है। आज से ठीक 71 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को तस्लीम किया था। पूरी दुनिया में कश्मीरी आज के दिन को कामयाबी के दिन के तौर पर मनाते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी आज के दिन कश्मीर के बच्चे बच्चे को यह पैगाम देता है, कश्मीर हमारा है और यह हमारा रहेगा। पाकिस्तान में कश्मीर पर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आज ही के दिन कोयटा में हजारा बरादरी के सैकड़ों लोग 11 लाशें सड़क पर रखकर बैठे हैं और ये लोग मुतालबा कर रहे हैं हमारे 10 हजारा कारकुन को जिस बेदर्दी और सफाकाना तर्ज अमल के तौर पर जिन्होंने उनको शिनाख्त करके जो शहीद किया गया, मैं कहता हूँ कि शायद करबला के तारीख के बाद ये दूसरा करबला होगा। हुकूमत की नाअहली है, वहाँ की इंतजामिया की नाअहली है कि अपने उनके लोग बेदर्दी के साथ कत्ल किए जाते हैं, लेकिन उनको तब पता चलता है जब वहाँ से एम्बुलेंसेस गुजरती है। मेरा मुतालिबा है हुकूमत बलूचिस्तान से कि अपने इस नाअहली को छुपाने के लिए मंजर-ए-आम पर आ जाओ। अवाम की इस एहतिजाज आपको मुंह के बल गिराएगी अगर आपने हमारे कातिलों का सुराग नहीं लगाया। मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है, वफाकी हुकूमत से मुतालिबा है कि आप भी होश के नाखून ले। मैं सदर पाकिस्तान को कुरान का वास्ता देता हूँ, मैं कौमी असम्बली के अरकान पार्लियामेंट को देता हूँ, मैं मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम के तमाम जमातियों को कहता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपको कुरान का वास्ता देता हूँ। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान और उनके गवर्नरों और वज़ीर आला को कुरान का वास्ता देता हूँ कि कत्लेआम बंद करो। हम गरीब लोग हैं, हमें कुर्बानी का बकरा मत बनाओ। ये वजीर आज़म के कोयटा आने तक मैयतें दफन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजीर आज़म के पास इतना भी वक्त नहीं? और ये मुतालबात कब किए जा रहे हैं? ये 5 जनवरी को हो रहे हैं। क्या हमें आज के दिन हजारा बरादरी के सर पर हाथ नहीं रखना चाहिए? ये सवाल हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और आज सेनेट में भी नैब नैब होती रही। जब किसी ने बहुत शोर डाला तो क्या हुआ? नवाज शरीफ जेल, शहबाज शरीफ जेल, हमजा जेल, मरियम 2 मरतबा जेल, शाहिद खाकान अब्बासी जेल, एहसन इकबाल जेल, ख्वाजा आसिफ जेल, ख्वाजा साद रफीक जेल, खुर्शीद साहब जेल। लेकिन ये थी कीमत जो अदा करनी पड़ी लोगों को शोर मचाने पे। 30 अरब की मेट्रो जो है वो तो करप्शन है, मगर 100 अरब की BRT जो है वो शफाफियत है। कब कैसे हो सकता है चेयरमैन साहब, तेल की कीमत पे 13% का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो तो करप्शन है, मगर जब 18 या 25% के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए तो वो शफाफियत है। कब तक? किसी हुकूमत ने इस किस्म का विक्टिमाइजेशन सियासी मुखालफिन का किसी ने नहीं किया है। 18 इनके मिनिस्टर्स पर नैब इंक्वायरीज हुई हैं, लेकिन उनको कोई 90 डे रिमांड नहीं दी जा रही। शर्म आनी चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत होते हुए साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जेल में, करंट अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ जेल में है, पंजाब के अपोजिशन लीडर जेल में हमजा शहबाज शरीफ। लेकिन BRT को देख लें, फॉरेन फंडिंग केस को देख लें, यहाँ कोई एहतसाब फेस करता नहीं है। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और पलवशा खान साहबा अभी हमें चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सर ये कोयटा के अंदर हजारा बरादरी के साथ जो जुल्म हो रहा है और वहां पे 11 मैयतें पड़ी हुई हैं, उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आ जाए, तो 11 मैयतें 5 दिनों से पड़ी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है एक छोटा सा मुतालबा मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं जी साहब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला जी ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अंदरूनी बरूनी ताकतें आप देखते हैं किस तरह ये मुतहरक हो जाती हैं और इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है, गैर इंसानी सलूक है।
اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں, شیر رشید صاحب بھی وہاں گئے ہیں, انہوں نے انہیں باقاعدہ وعدہ کیا ہے کہ اگلے 3-4 روز میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 25 سال سے سر یہ لوگ مر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں, اور غریب لوگ ہیں یہ جو مزدور ہیں, 1200 روپے دہاڑی پہ ملازم تھے, مزدور تھے, اور ان کا صرف اس بنیاد پہ کہ ایک دوسرے فرقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور ہر سال یہ لاشیں رکھ کے اسی طرح باہر کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پہ. نہیں, ایسی بالکل نہیں ہے. اسٹیٹ کو پاکستان کے ہر شہری کے جان و مال کے تحفظ کا انہیں کرنا ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ شیر شیخ صاحب نے تو باقاعدہ جوڈیشل کمیٹی تک کا کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بنا دیں گے, اور انہوں نے انکار کر دیا, انصاف انہیں انکار کر دیا. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آ جائیں. اب اس سے پہلے سارے پرائم منسٹر جاتے رہے وہاں پہ, جب بھی اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان بیچاروں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ لاش وہاں پہ سڑکوں پر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ پرویز احمد صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا, اور یہ بھی کوئٹہ گئے میاں نواز شریف بھی. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر اگر وہاں جائیں, ان کی بات سن لیں, تو کم از کم 11 لاشیں تو ان کی تدفین تو ہو جائے. میرا خیال ہے اگلے 1-2 روز میں پرائم منسٹر ضرور جائیں گے. تو 2-3 دن لاشیں باہر پڑی رہیں گی سڑکوں پہ. اب چوئی صاحب, مجھے تو ہے پرائم منسٹر صاحب کے اسکیجول کا نہیں اندازہ کہ ان کا کتنا مصروف اسکیجول ہے, کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, کون سے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ہوا ہے, اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. اور شیر شیخ صاحب اسی لیے ہماری ساری ٹیم وہاں پہنچی ہے, ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. لیکن یہ جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اس کی بھی روک تھام کے لیے ضروری ہے. ایک تو ہمیں یونٹی کی بھی ضروری ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی اس ملک میں ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر پاکستان دشمن جتنے بھی عناصر ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور ایک پیج پہ ہونا ہے. یہ نہیں, اگر آپ دیکھیں چوئی صاحب, یہ EU ڈس انفارمیشن لیب جس طرح آپ کے سامنے 750 کے قریب کس طرح اینٹی فوج, اینٹی پاکستان ایک پورا ایجنڈا لے کے, یہ تو واقعہ ہے نا جی, یہ واقعہ ہے, اس میں تو کوئی ڈس انفارمیشن کا ایشو نہیں ہے. جب ایک واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد تو دنیا کو ڈس انفارمیشن پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مقصد آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس کس سطح کے اوپر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کس کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ بھی ان میں سے ایک واقعہ ہے. جس طرح پاکستان کو میں نے کہا کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے, اور جیسا شیر شیخ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو ڈاکٹر طارق صاحب, یہ فرمائیے سر, یہ ہر سال کا ایشو ہے, ہر سال اس قسم کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ کوئٹہ کے اندر ہو جاتا ہے, اور ہزارہ کے ساتھ ان کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسٹیٹ ہر بار یہ ان کو یقین دلواتی ہے کہ آپ کے ساتھ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, اور پھر وہی واقعہ دہرا دیا جاتا ہے. تو آپشن کیا سر پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب بہت شکریہ. میں ایک اور چینل پہ بھی موضوع یہی تھا, اور وہاں پہ بھی میں نے گزارش کی, اور آپ سے بھی گزارش کروں گا. اور کل جب میں ایک واقعہ یہاں اسلام آباد میں بھی ہوا, اسامہ ستی نوجوان بچے کو شہید کیا گیا, اور اس کو میں لنک کر رہا ہوں جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا, مچ میں واقعہ ہوا, کہ ان کے پیرنٹس سے بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو انصاف کے حصول کے لیے اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اس ایشو کو زندہ رکھیں گے. آپ کو انصاف کے حصول کے لیے جو بعد میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں, آج سے 3 مہینے 6 مہینے سال بعد, وہ ہوں ہمارے ہزارہ برادری کے پاکستانی ہوں, ہمارے یہ پاکستانی جو کہ ریاستی دہشت گردی کے شکار ہوتے رہے ہیں, ہو رہے ہیں, کل پرسوں بھی ہوئے ہیں. تو ایک تو میں نے کہا اپنی طرف سے ہم نے انہیں ایشور کیا, وہاں پہ ہر سیاسی جماعت سے نمائندے تھے, سب نے اس عزم کا اعادہ کیا. اور آپ سے میں کہوں گا کہ میڈیا کو بھی ان ایشوز کو زندہ رکھنا ہے, نہ کہ یہ کہ ہفتے بعد ٹاپک چینج ہو جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کہاں ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو وہاں جانا چاہیے, پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں, ان کا کوئی ایک بھی لیڈر ابھی تک وہاں نہیں گیا. میں اس پہ بالکل آ رہا ہوں, لیکن یہ جو بات میں نے کی یہ ابو پارٹی لائنز, ابو پالیٹکس کی. دوسری بات یہ ہے جی کہ دوسری جو بدقسمتی کی بات ہے, جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, سب سے پہلے مرکزی لیڈرشپ کا جناب مزمتی بیان ٹی وی کے اوپر چلتے ہیں, ٹیکر چلتے ہیں, اس کے بعد کچھ لوگ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کی تصویریں چلیں گی, فلاں ہوگا, انہیں یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے, قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ سارے بیانات آپ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو کوئی والی وارث نہیں ہوتا. یہی ہزارہ برادری کے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے. یہی جو میں نے اسامہ شہید کی بات کی ابھی, یہ واقعات ریاستی دہشت گردی کے ہوتے رہے ہیں پاکستان میں, مختلف صوبوں میں ہوئے ہیں, اور یہ رک نہیں رہے اس لیے کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. لیکن اس سے پہلے آپ کی گورنمنٹ تھی, اگر آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہوتی تو کم از کم آج اس قسم کے انسیڈنٹس نہ ہوتے سر. تو اس کا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں پہ راجہ پرویز احمد صاحب چلے گئے, پالیسی کوئی نہیں بنی. آپ کی گورنمنٹ, اس قسم کے واقعات ہوتے رہے, پالیسی کوئی نہیں بنی. آج وہی واقعات ہو رہے ہیں, پالیسی آج بھی نہیں بن رہی. چوئی صاحب یہ بات خیر کرنا بالکل غلط ہے کہ پالیسی نہیں بنی, پالیسیاں بھی بنتی رہی ہیں. دہشت گردی کے واقعات ہم نے جب حکومت سنبھالی, میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال کیا تھی, کراچی میں جو ہے وہ لا لیسنس کیا تھی, کتنے بم دھماکے
روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے تھے, کتنے ہمارے دور میں کنٹرول ہوئے. لیکن خاص اس واقعے پہ چونکہ آپ کا پروگرام ہے, میں اس تک اپنے آپ کو محدود کروں گا کہ یہاں پہ بھی پالیسیاں بنی, لا انفورسنگ اداروں نے اپنا کام بھی کیا, لوگوں کو پکڑا بھی گیا, کچھ سزائیں ہوئیں نہیں ہوئیں, بعد میں شاید میڈیا پہ اس طرح چلی نہیں. میں یہ الزام یا یہ حقیقت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس میڈیا کا ہاتھ ہے. میں بالکل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا اس طرح کی دہشت گردیوں میں پاکستان میں بالکل ملوث ہے. دشمن ہے نا, دشمن کا کام ہی آپ کو نقصان پہنچانا ہے. تو صاحب میں اپنی حفاظت کا کام ہم نے خود کرنی ہے اور ہم اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے. آپ نے میرے الفاظ چرا لیے ہیں. میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے, یہ ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن انڈیا کے مذموم مقاصد یہاں پہ کامیاب نہ ہوں, ان کا ہاتھ روکنا کیسے ہے یہ طے ہم نے کرنا ہے. یہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے طے کرنا ہے کہ انڈیا کا ساشن یہاں پہ ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینی. انڈیا پچھلے 22 سال سے بلوچستان میں کام کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے. اس کے آپ کے افغانستان پوری اسٹیٹ مل کے ایک صوبہ جس کی آبادی 40 سے 50 لاکھ ہے, اگر ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اسٹیٹ نہیں کہلانا چاہیے. سر یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ کی بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اگر ہم لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے, وہ ایک کمیونٹی ہے جو اتنے عرصے سے بار بار دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہے. اگر ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے اسٹیٹ کہلوانا چاہیے, یہ نہیں کہلوانا چاہیے, کم از کم تمام ذمہ داران کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. پروفیسر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بلوچوں سے معافی مانگی تھی, لیکن اب آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی انسیڈنٹ نہیں رکے, اور آج جو انسیڈنٹ ہے پوری پی ڈی ایم کی قیادت اس پہ غائب ہے. کم از کم آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے, مولانا کو جانا چاہیے, بلاول صاحب کو جانا چاہیے وہاں پہ. دیکھیے ضرور جانا چاہیے, میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتی کہ جانا چاہیے, اور شاید چلے بھی جائیں گے کل تک. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے, اور حکومت وقت کی ذمہ داری یہ تھی کہ جس محکمے کے لیے جو وزیر ہے وہ اس محکمے کا کام کرے. اب بات یہ ہے کہ ویسے شیخ رشید وہاں پہ گئے ہیں, نہیں وہ تو اگر بڑی مہربانی کیے گئے ہیں کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہاں بھی نہ جاتے. دیکھیں انٹیریئر منسٹر کا کام ہے نا, انٹیریئر منسٹر تو کیا ہوا, انٹیریئر منسٹر کا سارا دن یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سیاسی بیان بازی کرتے رہیں, مخالفین پر جو ہے وہ اپنے تبصرے جو ہے وہ کرتے رہیں اور ان کے خلاف بیان داغتے رہیں. اور ایسے آدمی کو اس وقت اس ملک کا انٹیریئر منسٹر ہونا چاہیے جس میں وہ قابلیت اور صلاحیت ہو. لیکن وہ آصف علی زرداری صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, بلکہ آصف علی زرداری صاحب کو چھٹا بیڑا ڈکلیئر کر دی. چھٹا بیڑا نہیں, آصف علی زرداری وہ ایٹمی آبدوز ہے جو اس ڈوبتی ٹائٹینک کو ان پانیوں میں جا کے مارے گی کہ آج سے 500 سال بعد بھی اگر کوئی منچلا ڈھونڈنے نکلے کہ وہ کون سی ٹائٹینک تھی جس کو چلنا ہی نہیں آتا تھا اور پانی میں اتر گئی تھی, تو وہ پھر بھی نہیں ملے گی. لہٰذا شیخ رشید صاحب کی آصف زرداری کی تعریف اس بات کی کوئی اس کو کور نہیں کرتی کہ وہ ریلوے میں تھے تو وہ اپنے محکمے میں فیلئر تھے. ان کی واچ کے نیچے, ان کی نگرانی کے نیچے کئی 100 سے اوپر لوگ تو جل کے مرا. جاوید چودھری صاحب, یہ آپ اور میں اندازہ ہی کر سکتے ہیں جل کے مرنے کی کیا تکلیف ہے. 100 لاشوں کا بوجھ میں سمجھتی ہوں ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا جو اٹھائے پھرتے رہے. پھر اس کے علاوہ جو لوگ مرتے رہے, جو حادثے ہوئے, وہاں سے آپ نے اٹھایا, انہیں 22 کروڑ لوگوں کی آپ نے ڈیوٹی دے دی. اب چلے ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیے جس وقت اس لڑکے اسامہ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارا جا رہا تھا, کشمیر ہائی وے کی سڑکوں پہ اس کو گولیاں ماری جا رہی تھیں, اس وقت کیا تھا؟ اس وقت شیخ صاحب سیاسی بیان بازی کر رہے تھے. خرم ہمایوں 22 گریڈ کا افسر 30 سال میں یہاں تک پہنچا ہوگا, 22 گریڈ تک اتنے سال شاید لگتے ہیں. کیا اس کے ذہن میں اپنی بے عزتی اور یہ جو حکومتی ایک نیب کے ذریعے اس کے اوپر پریشر ہوگا کہ اس نے سر میں گولی ماری؟ اس وقت کیا ہو رہا تھا, نیب کے چیئرمین پکڑنے کی تیاری میں شاید خواجہ آصف کو یا کسی اور کو. آپ اندازے لگائیے جس وقت یہ قتل ہو رہے تھے, یہ جو مچ میں ہوئے, آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جی ان کو آپ مجھے بتائیے کیا ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اللہ معاف کرے ہمیں سب کو محفوظ رکھے, ہمارے قریب کے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہم شاید اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے. وہ لاشیں رکھے بیٹھے ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان آج تک دبئی میں ہے. یہ تو بتائیے دبئی سے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان مردوں کی تنظیم کر سکے. اب دبئی سے اسلام آباد, دبئی سے یہ آپ کا کوئٹہ آنے کے لیے وہ کیا ان کو کسی نے کسی اور ملک نے روکا ہوا کہ آپ نہ آئیں؟ کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر کی فلائٹ ہے, کیوں نہیں آئے؟
मतलब हद है बेहिसी की। हमारी भी हुकूमत थी, ऐसे ही होता है, आप किसी पर भी डाल दें। एक तरफ तो आप ये कहते रहते हैं कि दुश्मनों ने किया, फिर आप जाते हैं कभी कहते हैं मैं कहूँगा LOC, इन्होंने कहा था जब मैं कहूँगा LOC क्रॉस कर जाए, हमने तो आपको कहा आप चलें आगे, बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ होंगे। वो कहाँ गई वो LOC क्रॉस करनी? फिर आपने फोन मारे मोदी को टलियां, वो भी नहीं सुनता। अब आप बताइए, आज सऊदी अरेबिया आपसे नाराज, ईरान की तरफ से आपको कुछ आसरा नहीं, जहां जाते हैं चीन से 14% पे आपने कर्जा लिया और सऊदी इसको दिया। और शाह महमूद साहब जो हैं 650 लोग जो हर महीने आ रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे PDM पे। जब ये हालात, वैसे वजीर आला पहुंच गए हैं, वो दुबई से वहां पहुंच गए हैं, बड़ी मेहरबानी है उनकी जी के। डॉक्टर साहब इशू ये है कि इमरान खान साहब इस मामले में बहुत मशहूर हैं कि वो मजलूम के पास पहुंचे। आपको याद होगा वजीरिस्तान का एक वाकया हुआ था, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये फौरन वहां पहुंच गए। और इसके अलावा ये जो अमेरिकन के साथ पाकिस्तान की एक इत्तेहाद था, आपको याद होगा, हमारा एक अस्करी इत्तेहाद था, और उनके कंटेनर रोकने के लिए भी इमरान खान साहब पेशावर पहुंच के उन्होंने धरना दे दिया था। अब तो प्राइम मिनिस्टर है, नेटो के कंटेनर रोके, आज तो प्राइम मिनिस्टर है, तो कोयटा कितना दूर है सर उनके? साहब मैंने तो आपको कहा कि शायद वो कल ही चले जाएं, मुझे उनके स्केड्यूल का नहीं पता, इसलिए मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता। चौथा दिन हो गया। देखिए चोई साहब, आप मजलूम की बात करते हैं, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कमजोर आदमी के साथ भी खड़े हैं। जिस तरह आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, बिलखसूस जो लोग पॉवर्टी एलिवेशन की लाइन से नीचे हैं, जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू करोड़ों लोगों की माली इमदाद भी की जा रही है, कई वजीफे और कई किस्म के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो आपके सामने है। पनाह गाहें देखें ना, ये दोनों आप इनका मसरूफ है, मसरूफियत की बात नहीं है, वो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं। पनाह गाहें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। लेकिन आज भी उन्होंने तर्जमानों से खिताब किया सर, तर्जमानों की आज भी मीटिंग हुई, तो सर तर्जमानों की मीटिंग में से आप कोयटा चला जाता सर? देखिए आज तो है कोई तर्जमानों की नहीं मीटिंग हुई, पता नहीं आज आपकी खबर जो है ना वो ठीक नहीं निकली, तो 2 रोज कबल थी तर्जमानों की जो मीटिंग थी, अलबत्ता कल थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें इस इशू के ऊपर सियासत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन बलशाह को यही कहूँगा कि इनके दौरे हुकूमत में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में ना हो, मिल के स्ट्रेटेजी बनाएं, एक पेज पे आए। मैंने आपसे पहले यही कहा है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है, जो कि ये अनारकी पैदा कर रहे हैं इस वक्त, आल्दो PDM का जो वारिस है वहां निकलने के बावजूद फड़फड़ाहट आज भी मौजूद है, इस्तीफे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, जो आपके प्रोग्रामों की जीनत होते थे, लहराए जाते थे। इस इशू पे तो कोई नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। बहन मेरी ने सारी गर्दानी ट्रेनों पे, मिनिस्ट्री उनकी रेलवे पे, शेर शीत साहब को टॉपिक आपको लगा दें, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन जो आदमी तबाही फेर के आए उसको क्यों 22 करोड़ की जानों का? वैसे ये जब से शेख रशीद साहब आए इस किस्म के वाकयात में इजाफा में कम डकैती हो गई। मेरी बात सुने, तो काश पलवशा अपनी 18 घंटे जो इस मुल्क की तबाही की, फिर कहेंगे राजा रेंटल कहते हैं, जो जिस पैमाने की करप्शन हुई, सर्टिफाइड ठप्पे लगे, वो तबाही नहीं इनको याद आती। आज भी इन्होंने रोड बनाई है, आज भी एक रोड का इफ्तिताह हुआ कराची के अंदर, काम तो कर रहे हैं। मकसद ये है, मकसद देखिए, मैं इन्हें यही कह रहा हूँ कि बेहतर ये है कि चोई साहब हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस की बात करें। ये हाँ बताएं जी कि 5 साल में जब इनके पास थे क्या इन्होंने किया। ये मेरे भाई बैठे हैं, ये 5 साल में सर ये कम से कम इन इशू पे तो अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई ना कोई पॉलिसी बना सकती है। ये बर्निंग इश्यूज हैं पाकिस्तान के पिछले 72 सालों में, ये मसले हल नहीं हुए, इसमें तो कम से कम बैठे आप। जिस तरह आप अपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जिस तरह आप अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में हमेशा कोई तारीखी वाक़यात सुनाया करते हैं, मैं छोटा सा वाक़या आपको अर्ज़ कर देता हूँ आज की इस प्रोग्राम की आपकी सूरत हाल के हवाले से। सईद ज़फ़र अली शाह साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, उन्होंने मुझे बात सुनाई कि असगर खान साहब रावलपिंडी बार में ख़िताब के लिए तशरीफ़ लाए, और अभी वो खड़े हुए तो फ्रंट रो पे कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे या जो भी थे, उन्होंने खड़े होकर हुल्लड़बाजी करना शुरू कर दी और बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। वो जो तकरीबन 15-20 मिनट जारी रही। कौन लोग थे, ज़ाहिर मैं तो नहीं था वहाँ पे। शाह साहब फरमाते हैं कि बड़े इस्तकामत से खड़े रहे, और उसके बाद जब वो थक गए शोर मचा के, असगर खान साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा कि जो मैं इनके बारे में आपको बताने आया था वो यही कुछ था जो उन्होंने खुद अपने बारे में आपको बता दिया है। बात क्या हो रही है, मौजू क्या है, संजीदगी कितनी है, हमने कोई सियासत पे बात नहीं की। मेरे भाई को याद क्या आ रहा है, एहसास प्रोग्राम, पनाहगाहें, मैं तो PDM परफॉर्मेंस बतानी फड़फड़ा रहे हैं,
ہوا نکل گئی فلاں ہو گیا. یار خدا کا واسطہ آج تو بخش دو یار, انہوں نے آج بخش دو یار, آج چلے گئے نا, مجھے کہنا پڑے. وہ ایک واقعے سے ریلیٹڈ ایک بات ہے, آپ ان کی پرفارمنس ریلیٹڈ ایک بات ہے. وہ ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیخ رشید آج بھی نہیں باز آ رہے, شیخ رشید آج بھی باز نہیں آ رہے. آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑا شیخ رشید صاحب. یہ وہ رویے ہیں, نہیں ہے غیر ضروری انگلیاں اٹھا رہے ہیں, یہ وہ انہوں نے ذمہ داری پوری کی ہے, وہاں پہنچے ہیں, احکامات جاری کیے ہیں, آج ملک انہوں نے کہا ہے کہ مجرموں کو گرفتار. یہ وہ رویے ہیں, یہ غلطی رویے ہیں جن کی وجہ سے آج آپ کو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اچھا مسئلہ یہ سر کہ اس قسم میں جب واقعہ ہوتا ہے نا, گورنمنٹ نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ہم پکڑیں گے, گرفتار کریں گے, کیفر کردار تک پہنچائیں گے. گورنمنٹ پکڑ دی ہے سر, گورنمنٹ نے اب تک کیا کیا ان کے اس کے لیے؟ دیکھیں اس سلسلے میں تو آپ کو بہتر شیخ رشید صاحب بتا سکتے ہیں, یا شیخ رشید صاحب نہیں بتا رہے نا, کوئی ترجمان بتا سکتے ہیں. وہ تو آصف علی زرداری صاحب کو چھٹا بیڑا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں سر. دیکھیں چوئی صاحب, جہاں تک حکومت کی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر شہری کے لیے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے, کوئی بھی حکومت میں ہو اس کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا. ایسے واقعات آپ جیسے پہلے بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, تاریخ میں ہوتے رہے ہیں. ضرورت ہے جو آپ بھی بات کہہ رہے ہیں, جو میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا میکنزم, کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسا روڈ میپ بنانے کی. انوائٹ کریں نا اپوزیشن کو سر, اس پہ کم از کم اسی ایشو پہ انوائٹ کر لیں. آج کے بعد کسی ہزارہ کی زندگی نہیں آپ بتا دیں ڈاکٹر صاحب, فرقہ واریت پہ کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوگی. سیالکوٹ سے ہے, آپ انہیں بتا دیں, آپ تو یہاں کے رہائشی بھی ہیں, کیا اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اس طرح کے 22 سالہ نوجوان کو آپ 17 گولیاں مار دیں؟ ہوا ہے اسلام آباد میں؟ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا پہلے, یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں انتہائی ایک جتنی بھی اس کی مذمت کریں گا, اور وہ پانچ لوگ گرفتار, اس کو انصاف مل جائے گا یار. لیکن جنہوں نے حرکت کیا وہ سر پالیسی تو نہ بنی کوئی نا, ہم نے 5 بندے گرفتار کر لیے لیکن پالیسی کوئی نہیں ہے. چوئی صاحب آج ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ کسی پولیس مین کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو لائٹ ہوگا, وہ گولی نہیں چلا سکے گا, باقاعدہ اس کو پرمیشن لینی پڑے گی. یہ تو پالیسی بنا دینا. یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو مینٹلی سک لوگ ہیں, جو بھیڑیے, یہ وردی انہوں نے پہنی کیسے؟ اب پوری پولیس کو تو نہیں آپ ذمہ دار قرار دے سکتے, ظاہر ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, دہشت گردی کے واقعات روکے ہوں گے, ساری باتیں کی ہیں, لیکن چند بھیڑیے جو یہ ثابت ہوئے, اور پاکستان بھر میں جنہوں نے ریاستی دہشت گردی کی ہے یونیفارم پہن کے, وہ لوگ ان اداروں میں آئے کیسے؟ اور دیکھیں نا پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہیوی ویپن لینا ہوتا ہے, پولیس نے تو تھانے سے باقاعدہ لے کے جاتی ہے. ہم نے پولیس مین کو کلاشنکوف دے رکھی ہیں کہ لو پکڑو اور اٹھاؤ اور مارو, چلا دو, کوئی مسئلہ نہیں, تم سے کوئی نہیں پکڑا جائے گا. اس سے پہلے ہر پولیس مین کو باقاعدہ تھانے آ کے رائفل لینی پڑتی ہے, گولیاں گن کے لیتے ہیں, گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے, پھر جا کے آپریشن کرتے ہیں. لیکن ہمارے پولیس مین سر, ہم نے کوئی پالیسی اس ملک میں اسمارٹ ڈاکٹر صاحب نہیں بنائی. ہمیں جس طرح کی بھی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, متفق ہو کریں. ایسے لوگ چند عناصر ہر ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. باقی جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے ہیں جانوں کے نذارے بھی پیش کیے ہیں, ہماری پولیس نے کیے ہیں, فوج نے کیے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو لائسنس ٹو کل دے دیں کیونکہ آپ نے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں تو آپ اتنے لوگ مار سکتے ہیں پاکستان. اس کے لیے پالیسی اور قانون سازی جس کی آپ بات کریں نا, ہم تو انہیں دعوت دیتے ہیں, آپ کے پروگرام ہی دیتے ہیں, آ جائیں کر لیں اپنے بڑوں سے بات. ویسے دعوت تو مل گئی ہے پلوچا صاحب, آپ کو آنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پلوچا صاحب دیکھیے, یہ ایک آپ نے ڈائلاگ کا راستہ بند کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو حق ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہ کریں. لیکن یہ جو برننگ ایشوز ہیں, مثلا نیب کا ایشو ہے, جو آج شہری رحمان صاحبہ بھی بار بار وہ سینٹ کے اندر کھڑی ہو کے وہ کہہ رہی تھی کہ 18 وزراء ان کو آج تک نیب نے کوئی نوٹس نہیں دیا اور اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کریں. اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یہ جو ہزارہ کلنگ ہے پاکستان کے اندر, اس کی ہسٹری ہے 70 سال کی, آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اکانومی کے اوپر بات ہو سکتی ہے, یہ اسامہ ستی جیسا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہو سکتی ہے. اس کے لیے بھی کیوں آپ نے دروازے بند کیے ہوئے؟ یہ پہلے دن جب ان کی تشریف آوری ہوئی تھی اس حکومت میں تو یہی باتیں ان کو سمجھائی گئی تھیں کہ یہ اس ملک کے برننگ ایشوز ہیں, بات کریں. اس وقت یہ کسی اور گھوڑے پہ سوار تھے. اب بات یہ ہے کہ جب اب ہاتھ کس کے رنگے ہوئے ہیں نیب کے قتلوں میں, اور اب ابھی بھی آج تک بھی میں بات نہیں کروں گا, میں این آر او نہیں دوں گا. اس کے علاوہ این آر او کو سائیڈ پہ رکھیں نا بھائی, ان کو کہنا رکھیں. دوسری بات یہ کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو بلائیں, بڑوں کو بلائیں, اداروں کو بلائیں, ان سے پوچھیں کون ہے, بجائے کہ آپ سارا دن پی ڈی ایم کے ماتم کرتے رہیں. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, سارا دن آج بھی میں دیکھ رہی تھی ان کا لوگوں کا یہی, ان کے معاونین وہ ہو گئی, اس نے استعفیٰ نہیں دینا, یہ جھگڑا ہو گیا.
मुझे एक बात बताएं, आपने उस हजारा की शायद चलाई हो, मैं थोड़ी लेट हूँ, वो चलाई है जिसमें सर पे रख के कहा है कहाँ हो मौलाना फजलुर रहमान, कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब? बिलावल साहब का नाम मैं ये समझती हूँ कि आज पाकिस्तान, और उसामा सत्ती की वालिदा ने कहा कि इस बच्चे ने मुझसे पीटीआई को वोट दिलाया और पीटीआई ने इसे मौत दी। उसके वालिद की आज मैं सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हमारे लोग नहीं है, उसने कहा ये नया पाकिस्तान नहीं, नया कब्रिस्तान है ये हमारा। मैं समझती हूँ कि पीडीएम का भी यही एजेंडा होना चाहिए कि इसको कब्रिस्तान बनाएंगे, ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है, लेकिन ये पीडीएम की जीत है कि लोग आवाजें दे रहे हैं, लोग आवाजें, हजारा वाला भी चोर है, हजारे भी चोर हैं कि वो आवाजें दे रहे हैं मौलाना साहब को और बाकी पीडीएम को, वो उसामा की वालिदैन भी चोर है। नहीं, सोल्यूशन निकालने का काम है, जिसने जिन्होंने हमें इस दलदल में यहाँ तक पहुंचाया है, वो अब इस तरीके से नहीं होगा कि आप बेइज्जतियां करेंगे। डीजल एनआरओ ये का अब इनको समझ आई, वो जो भैंसे कट्टे अंडे बच्चे वो सारे बेच चुके, अब वो बिक चुकी हैं शेख चिली की कहानियां। अब आए हकीकत पर, अब अपने रवैये दुरुस्त करें। बैठना है तो अब मैं आपको बताऊं, ये बैठेंगे किसी सब छतरी के नीचे, इमरान खान की छतरी के नीचे कोई नहीं बैठेगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये नैब का आज भी इशू सेनेट के अंदर बहुत उठाया गया, शहरी रहमान साहिबा ने बड़ा एक इशू उठाया, उन्होंने कहा कि 18 वुज़रा के खिलाफ तहकीकात हो चुकी हैं, आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ऑपोजिशन का कोई बंदा आपने छोड़ा नहीं और गवर्नमेंट की तरफ आपने देखिए जो हिसाब आप भी बड़े मुसलमाना अंदाज में जो है ना पूरा इल्जाम गवर्नमेंट पे लगा देते। हमने नैब में किया गया है, कोई एक मुंशी बता दें हमने रखा हो नैब के अंदर, सारी इनकी लगाई हुई टीम है। यहाँ तो होना कि नैब की टीम हमने आके तब्दील कर दी, मुंशी रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर से ये टीम भी जो लाए थे उन्हें पता था नाहल इतनी निकलेगी, इस तरह हमें भी नहीं पता था, जो इनको लाए उनको पता था ये क्या है। तो एक तो ये पहले क्लियर कर लें कि नैब की सारी टीम इन दोनों की लगाई हुई है। इसी तरह आपको भी चले आपसे पूछ लेता हूँ, कम से कम पलविशा मेरी बहन और ये मेरा भाई चौधरी बैठा है, ये अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे, कौम से इस बात पे माफी मांग ले जो सीओडी में हमने एहतसाब कमीशन की बात की थी, बनाएंगे नैब को समेटेंगे, क्या किया? 5-5 साल सब इन दोनों को मिले, 5-5 साल इन दोनों को मिले, हम मानते जी कि इन्होंने कुछ सिस्टम दिया है, हमने आके तबाह कर दिया है। बहन मेरी पॉलिसियों पे बात कर रही है, पुलिस ने ये कर दिया, वहां वो हो गया, यहाँ तो बताए ना 40 साल से जा रहे पाकिस्तानी सुन रहे हैं। यहाँ तो ये दोनों मुझे बताए 40 सालों में हमने ये कानून साजी की, ये पॉलिसी हमने दी, इमरान खान ने आके तबाह कर दिया। इन्होंने दिया क्या हमें? कब्रिस्तान पाकिस्तान तो इन्होंने दिया हमें, शुक्र करें वो ठीक कर रहे हैं। पूछे साहब दिया क्या? वैसे वो ये कहते हैं वो जो है ना पुराना लतीफा कि हमें दिया क्या था जिसका हिसाब मांगना है, तो आप हिसाब किस चीज का मांग रहे हैं? जो दर्द और जो नोहा और जो मरसिया इस वक्त जो सूरत हाल कोयटा में उस पर पढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत बुरा हो रहा है जी, ये माजी की गुंडों में पढ़ रहे हैं, अभी भी इनके दिमाग उधर ही हैं, कोई इन्हें वो समझ नहीं आ रही कि किस दलदल में मुल्क को हम ले गए हैं, हालात क्या हैं। वैसे हजारा की दलदल को साफ करना आपकी जिम्मेदारी पहले बनती थी आप लोगों, इनके पास तो 2.5 साल हुए हैं, अभी आए जिसके हमारे बुजुर्ग जब इस तरह का सानिया हुआ, हमारे वहाँ पे वज़ीर आज़म भी गए, वज़ीर दाखिला भी गए, सिर्फ अज़ारे हमदर्दी नहीं किया, जो बन पड़ा मैंने बताया कि उसके बाद, और ये सिर्फ वज़ीर आज़म ने भी काम अपने तमाम इदारों से लेना होता है, इदारों ने काम किया, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ के दौर में एक पॉलिसी बनी थी, वैसे मैं ऑनेस्टली उस वक्त ये होता था कि हजारा जब ये लोग ईरान जाते थे ना ज़ियारतों के लिए, तो रास्ते में उनके बसों के ऊपर हमला हो जाता था, तो इन्होंने पीआई की खसूसी फ्लाइट्स लाई, बहुत सस्ते किराए पे, ताकि ये से, और उसके बाद कोई इस किस्म का इंसिडेंट हुआ नहीं था। वो जो रोड ट्रैवलिंग थी जिस पे अक्सर ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके इनके साथ ये ब्रूटैलिटी होती थी, उसको डिस्करेज करने के लिए रोड ट्रैवलिंग को वो एक तो वो किया जो आपने बताया, फिर जो इनके काफिले जाते थे उन्हें बाकायदा सिक्योरिटी दी जाती थी कि ताकि इस तरह के वाक़यात सड़कों के ऊपर को दोबारा ना हो। लेकिन मैं अब ज़रा यहाँ पे वो सारी बताने के लिए नहीं बैठा कि इस एक इतनी बड़ा सानिया हुआ और मैं अपनी वहाँ पे अपनी तारीफें शुरू कर दूँ, लेकिन तो ये सब बात वैसे अली ज़ैदी साहब और जुल्फी बुखारी साहब दोनों जो है ना रवाना हो गए कोयटा के लिए, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जा रहे। इसका मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि ये धरना खत्म नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि मजीद -1 -2 डिग्री में वहाँ पे जो उनके लवाहिकीन हैं जिन्होंने कहा है आज कि जनाब एक जो ये कहते हैं ना, जो आपने कहा कि वैसे नारे भी बड़े खौफनाक लग रहे हैं, नारे बहुत खौफनाक लग रहे हैं, सारे मर्द शहीद हो गए, खवातीन कह रही हैं कि हमारे घरों में मर्द कोई नहीं है जनाजे उठाने वाला,
کربلا گزر گئی ہے ہمارے گھروں پہ, یہ ساری باتیں وہاں یہ پہ کربلا ہی ہے نا, اور کیا کربلا ہے, باتیں کرتے ہوئے ذبح آپ کرنا کہاں کا کچھ شیوا ہوتا تھا ہے. ویسے کربلا. پروفیسر صاحب حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے کیا suggest کرتی ہیں دیکھیے میں ابھی ان سے واقعی یہ موقع نہیں ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ تو قوم ان کو جواب دے گی. بات یہ ہے کہ اس وقت کون ہے کیپٹن آف دا شپ. اس وقت اگر عمران خان صاحب نہیں راضی, جیسے وہ انڈیا اٹیک کر رہا تھا وہ نہیں راضی تھے آ کر بیٹھنے پہ, جیسے کسی بھی اہم موقع پر وہ نہیں راضی تھے آ کر اپوزیشن کے ساتھ, تو پھر اس ملک میں جو بڑے ادارے ہیں ہماری فوج کے, ان کے بڑوں کو چاہیے کہ کوئی میٹنگ کنوین کریں اور بلائیں سب کو, تاکہ ان کی انا کو تسکین ہو, یہ نہیں آنا چاہتے نہ آئے. لیکن اس طریقے سے تو معاملہ نہیں چل سکتا. نہیں, ایک طرف تو آپ یہ کہتی معاملہ نہیں چل سکتا کہ ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ان کی مداخلت, اور دوسری طرف خود دعوت بھی دے رہی ہیں. ہم سیاسی بات نہیں کریں, ہم اس ملک کے سیکیورٹی ایشوز کی بات کریں. ملک آٹو پائلٹ پہ تو نہیں لگے گا. ایشوز ہیں, حکومت کو اپیل کریں, حکومت میں چلانے کہاں ہے حکومت, آپ کو نظر آ رہی ہے؟ حکومت. ابھی میں گھر جاؤں مجھے کوئی گولی مار دے, یہ گھر جو زندہ نہ پہنچے. السلام علیکم. چلیں ان کو پہلی مرتبہ حکومت نظر آئی. نہیں, یہ تو بیٹھے ہیں جن کا تو دفاع کرے اس مشکل مرحلے پہ. لیکن بتائیے جو آدمی جس کام کے لیے ہے کیا وہ کام کر رہا ہے؟ پڑ گیا آج. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب اپوزیشن کو ہی آپ پہ اعتبار نہیں ہے تو عوام کیسے اعتبار کرے گی سر آپ پہ؟ دیکھیے اپوزیشن کو تو پہلے دن پہ اعتبار نہیں ہے. اپوزیشن تو پہلے دن جب فلور آف جب آپ کو وہ گورنمنٹ نہیں مان رہے پرائم منسٹر لوگ کیسے مانیں گے؟ منڈی بنا دیا. دیکھیے چوئی صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ایک طرف یہ ہماری فوج کو مداخلت کے زمرے میں لے کے آتے ہیں, مداخلت نہیں, سیکیورٹی ایشوز پہ, سیکیورٹی کی. لیکن انہوں نے آپ سے بات کیا پہلے ہم حکومت میں ہیں, جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, پہلے خود تو بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. آپ دعوت دیں گے تو بیٹھیں گے نا, وہ خود ہی آ دے چکے ہیں, کئی بار دعوت کہاں آئے, کس کے پاس آئے, کیا کریں, کس کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ طارق فضل صاحب چلے جائیں خود اٹھ کے. مراد سعید کے پاس تو نہیں جایا جا سکتا نا, مراد سعید کے پاس تو نہیں جایا جا سکتا. میں تو مراد سعید صاحب کا بھی بیان پڑھ رہا تھا. مراد سعید کا نام انہوں نے لیا کہ جناب میں تو پتہ نہیں 200 ارب ڈالر پاکستان لا رہا تھا, منہ پہ ماروں گا. پتہ نہیں یہ بیان بھی آپ کے صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا. وہ جذباتی بیان, جذباتی بیان. وارڈا صاحب نے کیا کہا تھا کتنی نوکری ہے؟ وہ ایک جذباتی بیان تھا. بھائی ساری بیان جذباتی, وہ بتا دیں جو غیر جذباتی ہے. چلیں آپ بتا دیں. نہیں, ان سے مجھے بھینسیں, کٹے, منجیاں, فلانا, مرغیاں, انڈے, یہ سارے بیان جذباتی, غیر جذباتی بیان بتا دیں کون سے. اچھا کٹوں کا کاروبار چل رہا ہے پاکستان, انڈوں میں ہونے چاہیے. کٹوں کا کاروبار اس لیے چل رہا ہے کہ ہر روز ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے, اس لیے چل رہا ہے. ہر روز ایک نیا کٹا کھلتا ہے, اس لیے کٹوں کا کاروبار پاکستان میں چل رہا ہے. مرغیوں کا یا لائف سٹائل کا بزنس کتنا پروفیٹیبل ہے. آپ دونوں چوئی صاحب کا یوٹیوب چینل واچ کریں. چوئی صاحب نے ایسا کاروبار, میری ریکویسٹ ہے مجھے آپ سائڈ پہ رکھیں. میں تو دیکھتا ہوں میں تو آپ کا یوٹیوب چینل, آپ نے تو 1 لاکھ روپے کا اتنا زبردست کاروبار بتا دیا. اس میں ان کو بتا دے ہو سکتا ہے, ان کو بتا دے ہو سکتے ہیں کام. یہ ایسے لیول پہ بتا رہے تھے. ابھی جو پلوشا نے کہا کہ حکومت کہاں ہے, ابھی آپ کو پتہ لگا کہ حکومت کا حال کیا ہے. چوئی صاحب دیکھیں, اگر ہے تو کس حال میں ہے. خیر ایک سیکنڈ نا, میں آپ کو کامیاب جوان ایک ویسے کامیابی ہے کہ پاکستان میں انڈے اور مرغیوں کا ریٹ برابر ہو گیا. دیکھیں چوئی صاحب, پہلی مرتبہ کتنی بڑی بات. اور چینی نیچے آ گئے, دوبارہ اوپر آ رہی ہے. چوئی صاحب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, ڈیٹا آپ سے شیئر کر لوں گا. کامیاب جوان پروگرام جو ہم نے لانچ کیا, 12 لاکھ میں سے ہمیں 6 لاکھ اپلیکیشن لائف سٹاک بزنس کی آئی ہیں خود سے, نوجوانوں کی جو یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہزارہ کمیونٹی میں جا کے کریں نا, کٹوں کو مذاق بناتے ان بیچاروں کو مچ جانا پڑتا ہے کانکنی کے لیے, اور روزانہ 1000 روپے اور 1200 روپے ان کی دہاڑی ہے. تو یہ آپ احساس پروگرام وہاں پہ بھی لے کے اسامہ کے والد نے ایک بڑی بات کہہ دی. اس نے چیف جسٹس صاحب سے جو بات کہہ دی نا, اس نے دریا کوزے میں بند کر دیا کہ صرف نواز شریف اور زرداری صاحب کے کیسز کیوں لگتے ہیں, کیونکہ حکومت کو فائدہ ہے. ہم جیسے غریب لوگ کہاں جائیں. ویسے لوگ تو گرفتار ہو گئے, بات کیا ہو مجرم ہے ویسے امیڈیٹلی گرفتار ہوئے. پولیس نے پولیس والوں کو گرفتار کیا. بڑی بات کیجیے. اچھی بات. اس کے والد نے کہا ہے کہ باہر نکال کے اس کو جو ہے گولیاں ماری گئی, گاڑی کے ٹائروں کو گولی لگی, اس کی ٹانگ کو گولی لگی. یہ وفاقی دارالحکومت میں یہ پہلا واقعہ نہیں. جو ان کے ایم این اے ہیں وہ صداقت عباسی, یہ انہی کے علاقے کا تھا, اور انہی کے علاقے کی 6-8 مہینے پہلے ایسے ہی ایک اور واقعہ ہوا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو آدمی جہاں بیٹھا ہے کیا وہ کام کر رہا ہے. اب یہ جو ایل این جی اور گیس کا بحران ہے, یہ بھی ہماری اور ان کی ذمہ داری ہے. یہ جو پی آئی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. میں صرف ایک جملہ کہہ لوں کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت کو اپنی انا کے خول سے باہر آ کے جو صورتحال ہے اس کی نزاکت کو, اس کی
एहसास जो करें। कैफियत होती है उसे अच्छा, वैसे महसूस मैं करें। मुझे एक ब्रेक आपको लेने आगे से बढ़ना डॉक्टर होता साहब है। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप लोग अना के खोल से बाहर क्यों नहीं आते, और गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है कि इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन हर इस किस्म के वाकये के बाद गवर्नमेंट एक ऐलान करती है नेवर अगेन, और अगर दोबारा हो जाए तो फिर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारे सिस्टम में खराबी है। हम हर बार ये कहते हैं नेवर अगेन, लेकिन अगली मरतबा उससे ज्यादा खौफनाक वाकया हो जाता है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पलवशा साहबा, ये फरमाइएगा कि आपके जहन से नैब क्यों नहीं उतर रहा? जब भी आप लोग तकरीर करते हैं, आप ऐवान में अंदर खड़े होकर तकरीर करें या ऐवान से बाहर करें, सिर्फ एक नैब ही आपको इदारा नजर आता है पाकिस्तान में, इतनी तनकीद क्यों? देखिए, नैब इदारा एक हमें नजर नहीं आता, हमें तमाम इस मुल्क के जो रियासती इदारों को जहर आलूद कर दिया गया वो भी नजर आते हैं। लेकिन क्या इस बात पर हम आवाज ना उठाएं कि ग्रेड 22 के अफसर अपने सर में गोली क्यों मारता है? इससे पहले एक ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर किस डर से, किस बेइज्जती के खौफ से फांसी लेते हैं? क्या हम ये आवाज ना उठाएं कि एक लाश को, एक आदमी जिसकी रूह परवास कर गई है, उसको हथकड़ी लगा के अस्पताल में रखा जाता है? क्या हम इस बात पे आवाज ना उठाएं कि इस मुल्क की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वजह से मुअत्तल पड़ी है? क्या हम इस बात पे आवाज ना उठाएं कि आपके असातिज़ा, वाइस चांसलर्स जो हमारे आपके वालिदैन की उम्र के हैं, उनको हथकड़ियां, ये कोई गेस्टापो फोर्स है? इसका ये हल अगर ये है इसके कि थ्रू इदारा हमें बंद कर डराया दिया जा रहा है, और डराने, चलो हमें तो आप डरा इसका ले, फिर यही हल है कि लेकिन इदारा बंद उसका कर दिया जाए। ये बंदा या वो बंदा जो कि और कोई ना पूछे इस मासूम corruption है, को वो बीच में पाकिस्तान फंसता है। नहीं, एहतसाब नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, फिर बिल्कुल बंद कर दें इदारे। लेकिन रियासत मदीना में तो एहतसाब वही करता है जिसके हाथ साफ होते हैं, लेकिन इसमें और पहला ये है कि पत्थर भी इस वो कमर का क्या उठाता है, कसूर है? वैसे पहला पत्थर भी वो उठाता है। उसकी वजह ये है कि आपके पास ऑप्शन था 18वीं तरमीम में उड़ा देते इदारे को, आपने नहीं उड़ाया। बाकी ये जो इनकी बात इस लिहाज से देखिए, दुरुस्त है अब इस पे बात कि नहीं, सब अब इनको लोगों को भुगतने आपने का पॉइंट वक्त किया है। हुआ है। देखिए, हाँ, इसका जवाब सुन ले, हमने जरूर अपॉइंट की है। इनको भी जिन्होंने अपॉइंट किया था उनको नहीं पता था कि इन्होंने क्या कर रहे, उनको भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा फेलियर आपकी है। गवर्नमेंट भी तो बगैर लिहाजा हम भी धोखा खा होमवर्क गए के चल होंगे। रही थी। आपको नहीं, पता नहीं, चला? धोखा खा गए ना आदमी धोखा का, खा दिल गए। का, इनका तो क्या ये भी पता धोखा खा ही जा इनको रहे तो 22 साल अजमा के अगले धोखा खा गए। देखिए चोई साहब, मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब, नैब को एक साइड पे रख दें, उसकी तशरीह होनी चाहिए कि एहतसाब होना कैसे है। तो आप कर रहे हो? ये कहते हैं कि हमारे जो असासे हैं, जो हमने अपने जायदादें बनाई हैं, उनका हमसे हिसाब ना मांगे, ये बनी कैसी हैं? नहीं, बनी गाला का नहीं होना चाहिए दो एहतसाब। आपके सामने रखना, आप जवाब दे जाली दीजिए। ऐसे देखिए नहीं खैर ना, मैं इनसे पूछ रहा हूं। सियासतदानों का तारक, जवाब ही नहीं हुआ देखिए, अभी तक। तारक कोई एक फजल भी चोई केस साहब बैठे हैं ना, पहले मैं इनके किसी को नहीं लीडर, लगा। पहले मैं इनके लीडर की बात कर लेता हूं ना। क्या अपने भी शुरू कर लो। नहीं, मैं अपने से भी आ अपने जाता शुरू हूं कर लो, ना। खैर। क्या जैली कतरी हद नैब का चेयरमैन लेके आए थे इनसे क्या पूछने जाली पर? NOC ठीक क्या है? कोई जैली ट्रस्ट डीड जो असासे इनके निकले नैब चेयरमैन यार, लेके आए थे? एक मिनट यार। क्या कोई साहब- कैलबरी फंड सुन ले एक अपने मिनट, बोलने में यार, दो बोलते हो, मैं बारी बारी आती है, शुरू हो ऐसे ही जाते होता है भाई। क्या हुआ? ये हेलो, तो आप अभी 6 लाख सुन लोगों लेना। को कर्ज दे रहे हैं ना सर। सुन ले जोई साहब, अब सर, नैब का केस खुले खुले अभी आप- रिसेंटली इनके एक रहनुमा सियालकोट के पकड़े गए हैं, ख्वाजा आसिफ। 14 करोड़ रुपया सैलरी की रसीदें ही नहीं निकली उनके पास भी। आप बताएं चोई साहब, पूरी कौम सुन रही है, आपको तनख्वाह मिलती है, चाहे कैश मिलती है, चाहे क्रॉस चेक से मिलती है, उसका कोई हिसाब तो है ना। नीचे आपकी माशाल्लाह गाड़ी खड़ी है, आपसे कोई पूछे जोई साहब कहां से लिया, आप निकाल के दिखाएंगे ये है जी उसकी ट्रेल, मैंने गाड़ी ऐसे ली है। ख्वाजा आसिफ के पास 14 करोड़ का हिसाब ही कोई नहीं है। वैसे ये 40 करोड़ हिसाब हिसाब क्यों नहीं देते थे ख्वाजा आसिफ अलीमा साहब? खान ख्वाजा आसिफ भी- साहब- रसीदें ही नहीं है ना। ख्वाजा आसिफ के लीडर के पास रसीदें नहीं थी, उनके पास से कहां से निकल कौन के सियासी हरीफ है आपके प्रोग्राम की कॉस्ट सियासी नहीं, यहाँ तक कोई ना, ये मैं अपना झूठ हल्का बोल सीधा कर रहा है, आप यार, परेशान मुझे ना हो। पता है, मैं झूठ बोल रहा अच्छा, हूं। नहीं, मैं सर, वैसे- सारे केस ही इन्होंने बनाए हुए मैंने थे, पॉइंट दिए, आगे चलें। ये उस्मान डार साहब जैसे जो हमारे है ना अपना साथी, इनकी वजह से इनकी लीडरशिप के वो काम भी याद आ जाते हैं जो हम भूल जाते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने जो अटैक करने की कोशिश की है कौन सा ना, अटैक किया यार? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कोशिश की है बयान आपने। कर रहे हैं। जो आपने अटैक करने की कोशिश की है ना, अब अटैक करने की कोशिश नहीं की, मैं अटैक कर रहा हूँ। मैंने कहा अपने नकाम है ना अटैक कर रहा हूँ मैं मैं। आपको बताता हूँ अटैक क्या होता है। अच्छा, क्या होता है? अभी मैंने कहा ना बनी गाला से शुरू करें। क्या बनी गाला? बनी गाला में जनाब 300 कनाल पे एक घर बनता है, उसकी मनी ट्रेल कभी बेगम के अकाउंट से आती है, फिर बेगम के तोहफा आता है, तोहफा वापस आता है, उसको भी छोड़ दें। प्लीज साहब छोड़ दें उसे। सर, सुप्रीम मैं कोर्ट ने छोड़ रहा हूं यार। जमीन डिक्लेयर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ना बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया सर। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ना बैठे उसी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यार, नया चोई साहब, रखा है। चोई साहब, सुप्रीम कोर्ट ब्रेक के कोर्ट यार, ने इदारा करा दिया। जस्टिस उसी सुप्रीम कोर्ट ने। चोई साहब अटैक करना सर, साकिब निसार ऐसा साहब का- खोखा अटैक के सुप्रीम कोर्ट अब ये नहीं सुनेगा। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे टाइम दे देना, बोले दे, बोले। मैं जस्टिस साकिब निसार साहब के सर्टिफिकेट पे बात बाद में करूंगा।
صداقت اور دیانتداری کا اس پہ چھوڑیں. ہیں کہاں میں کہہ رہا ہوں جناب کہ میں نے وہ منی ٹریل بھی چھوڑ دیا. اسی سپریم کورٹ جس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں, تو صاحب مجھے 1 منٹ دے گا ان انٹرپٹیڈ. اسی سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا کہ یہ بنی گالا جو ہے یہ سی ڈی اے کا زون 3 ہے, یہاں پہ گھر کیسے بنے. میں بینگ منسٹر وہاں پہ پیش ہوا, عمران خان صاحب کو کہا گیا جناب کہ یہ آپ کا 300 کروڑ کا گھر کیسے بنا. انہوں نے کہا جی نقشہ موجود ہے. بابر روان صاحب نقشہ لے کے آئے, یونین کونسل بارکو کے جعلی لیٹر پہ وہ وقت سن لینا, آپ سن لیں, میں نے ساری سنی ہے نا, سنیں آپ جیسے بندے سے چوئی صاحب کرتا ہے. آپ کال کریں بابر روان صاحب اور آپ کی پارٹی کا بندہ یہ بات کرنا. طارق فضل چودھری سے میں بھائی یہ نہیں سنے گا یار, جب گھر سی ڈی اے تھا ہی نہیں تھا میرے بھائی. ڈار صاحب اب سن لینا یار, سن لینا. یونین کونسل کا اس وقت نہ وہ ایتھرائز تھا, نہ وہ ان کا لیٹر تھا. چیئرمین ملک یعقوب صاحب موجود ہیں, وہ مکر گئے. وہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود, اس کو بھی چھوڑ دیں, وہ ہو گیا. آج زون 3 جس میں مارگالا ہل سارا شامل ہے, باراکو کا آدھا ایریا شامل ہے, آپ کا یہ بنی گالا شامل ہے, اس میں کسی طرح کی کنسٹرکشن پہ آپ جا ہی نہیں سکتے, اجازت ہی نہیں ہے. آپ کا گھر کیسے ریگولرائز ہو گیا سر؟ ہو گیا نا, کیسے ہو گیا؟ ریاست مدینہ خلیفہ کا گھر ہے, نام نہاد کیسے ریگولرائز ہو گیا؟ رولز ریگولرائز کیسے ہو گیا بھائی؟ پاکستانیوں, یہ چوئی صاحب سے تو میں ایکسپیکٹ یہ نہیں کہہ رہا تھا. آج سے چوئی صاحب کا یہ گھر ہے یار, میرا یہ علاقہ ہے میرے بھائی. سیالکوٹ 20 سال پہلے, چوئی صاحب 20 سال پہلے, 18-20 سال پہلے جب یہ بنی گلا کی رہائش ڈیولپ کی گئی ہے, سی ڈی اے کے تو انڈر ہی نہیں تھا وہ. پہلے ان سے پوچھے سی ڈی اے کے تھا جورسڈکشن میں؟ سی ڈی اے کے انڈر وہ آج بھی نہیں ہے. پہلے نقشہ آج بھی پاس نہیں کر سکتا, آج بھی نہیں ہے, نہیں ہے. اس وقت یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سی ڈی اے نقشہ کیسے پاس کیا؟ چوئی یہ صاحب کیسے ہو گیا پھر ریگولر؟ سر کیسے ہو گیا؟ وہ پرائم یہ آج بھی سی ڈی اے کے انڈر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں سارا پروسیس ان لوگوں کی دور حکومتوں میں اتارا ہے. نہیں ہوتا رہا نا یار, میں خود منسٹر رہا ہوں, نہیں ہوتا رہا. سی ڈی اے وہاں پہ آج پاس نہیں کر سکتا. بھائی میرے 2002 سے عمران خان کی کیا پاور؟ سی ڈی اے 2002 میں کیا میں پاور کرتا ہوں نا, وہ تو پٹواری سے انہوں نے انتقال کروایا تھا. پٹواری واز الاؤڈ. سی ڈی اے اس وقت اگر نہیں بن سکتا تھا تو آپ کے دور میں بن کیسے گیا سر؟ ہمارے دور میں نہیں بنا, پہلے بنا تھا. تو آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ اب یار کیا پکڑتے کیا بھائی, بنا بنایا گھر, آپ اس میں رہ رہے ہیں. جناب آپ نے باہر نکال دی ہے, لے کے وہاں گئے اور سڑک بنوا دی وہاں پہ. میری بات سنیں, سی ڈی اے آپ کے سیکٹر ایریا میں گھر اپروو کروا سکتا ہے, بنی گالا میں نہیں کر سکتا. بتا دیں کہ 12 لاکھ روپے کے حساب سے کتنا بنتا ہے پر کنال؟ اور کنال تو چند ہزاروں میں, سینکڑوں میں ہی بنے گا. یہ پورے اس ریاست مدینہ کے دارالحکومت میں یہ کہیں ملتی ہے اس ریٹ پہ زمین؟ دیکھیں یہ تو سی ڈی اے صاحب کو ملتی ہے. پوچھنا چاہیے. مجھے تو حیرانگی یہ ہے ایک نہیں 2 پاکستان, 2 نہیں 10 پاکستان. عمران خان پاکستان نہیں جو اسامہ کے والد نے کہا نیا قبرستان. یہ تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے یاد کرا دیا مجھے. یہ اتنی بڑی ڈکیتی چلے سارے اور اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں ایشوز بات کرتے ہیں نا, یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگے جب تک آپ گورنمنٹ کے چوئی ساتھ صاحب ایک کام کرتے ہیں نا. چوئی صاحب اب انہوں نے اتنا ہائپ دے دیا ہے پرائم منسٹر کے گھر کو, کل ایک میرے ساتھ سیگمنٹ رکھ لیں. چوئی صاحب بھی آ جائیں, میں بھی سارے پیپر لے آتا ہوں. قوم کے ساتھ بال ٹو بال بات کریں, اتنی چھوٹی بات کرنی جی کہ نقشہ ایسے ہو گیا, نقشہ ویسے ہو گیا. پروگرام میں آگے کہاں جانا ایک چیلنج کر کے گئے تھے, واپس نہیں آئے. دوسری بات سن لیں, میں بالکل فیکٹ اور ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں. آپ مجھے چیلنج کریں نا سیالکوٹ پہ, میں آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو وہ ہوم گراؤنڈ ہے, آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے. یہ میرا گھر ہے بھائی, مجھے پتا ہے یار, میں منسٹر رہا ہوں یہاں پہ. بحث یہ نہیں ہو رہی, بحث یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اوپر انگلیاں اٹھی ساسوں کی, آپ کی لیڈرشپ ہے آپ نہیں دے سکی. میرے لیڈر پہ انگلیاں اٹھی الحمدللہ. ویسے انگلیاں آپ نے آصف علی زرداری صاحب پہ بھی اٹھائی تھی, لیکن آج آپ کو آصف علی زرداری صاحب اچھا لگ رہا ہے سر. آصف علی زرداری صاحب تو اپنے معاملات کو قانون جو بھی ان کے کیسے ہو گئے سر؟ ڈار صاحب آپ کورٹ میں بھی گئے تھے ان کے خلاف, آصف زرداری صاحب کے خلاف آپ کورٹ میں بھی گئے تھے نا, کیا ہوا؟ نہیں وہ تو جو بھی قانون نے فیصلہ کرنا, میں کوئی جج تو نہیں ہوں جس طرح تو پھر آپ پہلے کیسے وہ ہمیشہ عمران خان صاحب آصف علی زرداری کو میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکو کہتے تو نہیں ہوگے نا, سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں جو ساتھ بیٹھے ہیں. آج ویسے آپ کو اچانک کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکوؤں کی آماج کا تو بنی گالا ہے, ڈاکوؤں کی آماج کا تو بنی گالا ثابت ہوئی, اور اب پرائم منسٹر ہاؤس ثابت ہو رہی ہے جہاں بھانت بھانت کے ڈاکو بیٹھے ہیں. لیکن اب آپ لوگ اچھے لگ رہے ہیں ان کو. بات سنیں, حرام کی کمائی ان کا پیٹ ورڈ ہے. ہم ایسی باتیں میں تو کرنا نہیں چاہتی جو یہ ان کے لیڈر کرتے ہیں. باپوں کی حرام کی کمائی
جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر انہیں یاد نہیں رہتا کہ اپنی بھی ہسٹری ہے, جو میں نہیں کہنا چاہتی کسی کے باپ کے بارے میں, ہمارے لیے احترام کے لائق ہے, لیکن ہسٹری ہے. یہ باتیں وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واپس 4 انگلیاں ان کی طرف ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اب آگے آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, ہمیں یہ بتائیں. اب ادھر سے آگے آپ نے ہمیں کیسے آئسولیشن سے نکالنا ہے, جو آپ نے بلاول صاحب تو ہمیں آج ڈالا بھی ہے, کہہ رہے ہیں اس کہ معاشی گورنمنٹ مشکل سے کیسے جنوری میں نکالنا چلی ہے. جائے گی, جنوری کا مہینہ ہے ویسے یہ, لیکن ساتھ گورنمنٹ اس بات پہ بڑی خوش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو کمزور کر دیا. پی ڈی ایم کو اگر کمزور کیا ہوتا تو آج وہ معصوم ہزارے پی ڈی ایم کو نہ پکار رہے ہوتے. اس سے بڑا کیا ٹیسٹ ہے ویسے ایک آج اپنے لوگ نیا قبرستان نہ کہہ رہے. گورنمنٹ آپ کے ویسے راستے میں رکاوٹ نہیں مانی, آج گورنمنٹ انہوں نے بلاول بھٹو کو پکارا, ویسے مولانا کو الیکشن پکارا. کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے نا, گورنمنٹ نے آج آپ کو اجازت دے دی, تو کیا دل یہ کھلا کیا کر سکتے ہیں, کہاں جہاں نہیں دی وہاں کیا ہوا, پھر بھی جلسے ان کو ہوئے. کوئی پرواہ ہی نہیں آپ کے ان جلسوں کو ویسے پورے پاکستان کی پرواہ نہیں, یہ جیسے ہیں ڈاکٹر ویسے ہی صاحب آج جائیں آپ نے گے. ویسے کیسے اجازت دے دی؟ الیکشن کمیشن دیکھے اشارہ ہے نہ دیتے تو اس پھر پہ بھی ہونا تھا. دستور پہ ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے, یہ وہاں پہ بیٹھ گئے تو آپ کی جو پوری پارلیمنٹ پورا روڈ مفلوج ہو جائے. صاحب ہم ان کو انہوں نے جانا ہی نہیں ہو جائے مفلوج. ان کو ہم سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے. یہ لانگ مارچ بھی کریں, دھرنا بھی دیں, استعفوں کی تو آواز نکل گئی ہے. جب ان کو پتا چل گیا کہ استعفے لیے جائیں گے, الیکشن کرا دیے جائیں گے, استعفوں سے یہ بھاگ گئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں لانگ مارچ یہ کب کرتے ہیں, دھرنا کب دیتے ہیں. چوہدری صاحب ہماری تو تمام تر توجہ گورننس پہ ہے. ہم پورا 2023 پروگرام کس پہ ہے, معیشت پہ گورننس کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے. جب 8 روپے پہ بجلی تھی تب آپ کہتے تھے بل جلا دو 8 روپے پہ, آج 25 روپے پہ ہم کیا جلائیں, یہ بتا دیں, یہ آپ کی سنت ہے. کیا جائیں بنی گالا کا محل جلا دیں, پرائم منسٹر ہاؤس کیا جلائیں. وہی بات کرنی پڑے گی, کیا مہنگے بجلی کے پلانٹ اس وقت نہیں پتا تھا آپ کو ہیں, کیا مہنگے جب رینٹ کی بچی ہے اس کو کیا مہنگے تھے, لیکن 8 روپے میں بجلی دے رہے تھے یہ مہنگے ہونے کے باوجود. تو سرکولر ڈیٹ کتنی تیزی سے اوپر سر آپ زیادہ ہوا ہے چوہدری صاحب, اسی کانٹیکس میں جا رہا ہے. ڈالر کو دیکھ لیں کتنا بڑھ گیا, ڈالر کس نے بڑھا تو ڈالر بھی یہی بڑھانے کی وجوہات بھی یہ ساتھ بڑھ گیا. ڈالروں میں کانٹریکٹ انہوں نے کیا تھا, پھنس گیا عثمان ڈار, پھنس گیا بھائی جواب آپ دیں نا. آپ لوگوں کے لگائے ہوئے پروجیکٹس جو ہیں ان کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں, ہمارے لگائے ہوئے کریڈٹ کارڈ چوہدری صاحب سارا یہ استعمال کر ساری وزیروں کی وہ کرتے کرتے نا ان کی پردہ پوشی. اچھا ویسے یہ ڈالروں کی مہنگی مشین پہ یہی لگا گئے تھے جس میں سلائی ڈالر مہنگے مشین ہوتے تو جا رہے انہوں ہیں, نے لگائی تھی نا ڈالروں والی, ہم نے وہ تو پلوشا بتا سکتے ہیں. سنیں زرداری صاحب کے پاس وہ ختم ہو گیا. خواص صاحب نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ میں خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.